شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہمارا سبق ہے پارہ نمبر 11 اور رکوع نمبر 2۔ سورہ توبہ چل رہی ہے۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ سے قرآن پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سستیوں کاہلیوں سے بچائے اور اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اب یہ پیچھے ہم نے جو اگر آپ کے مائنڈ میں ہو تو سبق جو چھوڑا تھا وہ سورہ توبہ کا ایک ٹاپک چل رہا تھا کہ چونکہ اس صورت کا آغاز ہی ایسے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین سے اسپیشلی اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، تو یہاں جنگوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ آج جو رکوع ہے اس کا ٹاپک کیا ہے کہ والسابقون الاولون، اور سب سے آگے آنے والے، من المہاجرین یعنی ایمان لانے والے مہاجرین میں سے، والانصاری اور انصار سے، والذین اتبعوہم بإحسان اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کا اظہار کیا فرما رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا ان سے اللہ، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وأعد لہم اور اس نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے جنات تجری، ایسے باغات تجری بہتی ہیں تحتہا جن کے نیچے الانہار نہریں، خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنے خوشبخت انسان ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اب مہاجر کون تھے؟ وہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے پیچھے دین اسلام کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑا تھا۔ ہجرت کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، یہ اتنا بڑا اور کٹھن پہلو ہے کہ اس کا دیکھیں درجہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ باقی چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے نا کہ عبادات کا، تو اس کا انعام کیا ملتا ہے کہ آپ کو جنت مل گئی ہے، لیکن یہ مہاجرین کو اور انصار کو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور جو اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو ہر حال میں ہی اللہ سے راضی رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا ہوتا رہے تو وہ راضی ہوتے ہیں، جہاں کوئی تھوڑا سا نیگیٹو پہلو آ گیا، تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو وہ ویلا شروع کہ ہمارے ساتھ ہم نے تو سکھ پایا ہی کوئی نہیں، ہم نے تو آسائش دیکھی کوئی نہیں۔ حالانکہ انسان کا اپنے پورے اعضاء اور سلامتی کے ساتھ صبح کے وقت بیدار ہونا اور اپنے پاؤں پہ چل کے اپنے کمرے سے نکلنا، اپنے بستر سے اٹھنا، یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس کا ادراک اس کو آپ پوچھیں جو انسان چلتے چلتے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کسی کا ہم سنتے ہیں بی پی آئی ہوا ہے اور اس کا جسم مفلوج ہو گیا اور انسان ساری زندگی کے لیے پیرالائز ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی جو دن بھر میں ہماری زندگی میں چلنے والے معاملات میں چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، یہ اگر ہم ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں نا تو ہم بہت جلد شکر کے قاعدے کی طرف آ جائیں، بہت جلد ہمیں صبر حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو مہاجر ہوئے اور وہ جو انصار، یہ پیچھے جنگ کی بات ہو رہی تھی، آج اب ہم عقائد کی طرف چلے جائیں نا تو بات پھر بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو جہنمی قرار دینے پہ تلا ہوا ہے۔ ایک تھوڑا سا 2 4 5 دن نماز پڑھ لیتا ہے نا بندہ تو وہ اسے ہر بندہ ہی بے نمازی اور منافق اور کافر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دیکھیں اللہ کا قاعدہ نہیں۔ اب یہ جنگوں کی بات لیں تو غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ تھا جس میں 313 مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی۔ غزوہ احد جو ہے وہ دوسرا بڑا معرکہ تھا، اور اس میں جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، جو انہوں نے بدر میں دھول چاٹی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آرام سے بیٹھ گئے تھے، جن کے اتنے بڑے بڑے سردار بدر کے کنویں میں ایسے پڑے ہوئے تھے بے یارو مددگار، اور کتنے دن تک انہیں چیلیں اور گدیں کھاتی رہی تھی۔ تو انسان سب سے زیادہ اس وقت کہہ لیں جھگڑالو یا سخت مزاج بنتا ہے جب
انتقامی جذبے میں آتا ہے. ویسے کسی کے ساتھ نارملی لڑائی ہو جائے نا تو وہ حساب چلتا رہتا ہے، لیکن جو انسان انتقام کی نیت باندھ لیتا ہے نا کہ اب میں نے تیاری کے ساتھ جانا ہے، اس کی تیاری پھر دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. تو احد میں انہوں نے اپنی تعداد پہ بھی توجہ دی، کافروں نے احد میں انہوں نے اپنے ہتھیاروں پہ بھی توجہ دی، احد میں انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے مسلمانوں کو زیر کیسے کرنا ہے. غزوہ احد کا ہم جب پڑھتے ہیں نا تو وہ اتنا ایک بڑا سانحہ تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہہ لیں بلوڈ اور ڈیئرسٹ ترین چچا حضرت حمزہ علیہ السلام آپ شہید ہوئے تھے. اور صرف شہید نہیں ہوئے تھے، ان کے پورے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے، ان کا کلیجہ جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا وہ ایک کہہ لیں کہ جان کا وہ معاملہ تھا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اپنی اہل و عیال میں سب سے زیادہ محبت اپنے چچا حمزہ سے ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور کائنات کا یہ رول ہے کہ ہم جس سے ہمارا پیار ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم پوزیسو ہوتے ہیں. تو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کریں اس کی شان کا عالم کیا ہوگا پھر. تو غزوہ احد میں کافروں نے چال چلی تھی. انہوں نے جب دیکھا نا، کیونکہ بدر میں دیکھ چکے تھے کہ 313 ہیں، تو انہوں نے کیا حال کیا ہمارے اسلحے والوں کا، بے یارو مددگار نہیں اللہ نے انہیں چھوڑا، تو احد میں کیا بنائیں گے یہ ہمارا. جب تعداد بھی بڑھ گئی ہے، 313 تو نہیں رہی تھی، احد میں تعداد بڑھ گئی تھی مسلمانوں کی، کفار بھی پوری تیاری کے ساتھ ہے. انہوں نے جب دیکھا نا کہ حمزہ جیسے جاں باز ہیں تو یہ تو ایسے قابو نہیں آنے والے، انہوں نے ایک چال چلی. چال کیا چلی انہوں نے نا، جیسے وہ جنگجو نا تھوڑی تھوڑی دیر بعد اکٹھے ہوتے ہیں. آپ دور جدید میں جنگیں میدانوں میں لڑی جا رہی ہیں، آپ کرکٹ میچ دیکھتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیم بالنگ کروا رہی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب اوورز چینج ہوتے ہیں، جب ان کا کھلاڑی چینج ہوتا ہے تو وہ سارے ایک بار اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی فیلڈ چینج کرتے ہیں، اپنا وہ سارا سسٹم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، اور وہ ایک پلان ترتیب دیتے ہیں کہ اب ہم نے کیسے اپنی مد مقابل کو شکست دینی ہے. تو ایسے ہی جنگوں میں بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ جنگجو اکٹھے ہوتے اور پلان ترتیب دیتے. اور انہوں نے کیا پلان ترتیب دیا کہ ہم میں سے کوئی شور مچا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ شہید کر دیا گیا ہے. صرف یہ ایک بات کر دے تو پھر دیکھیں مسلمان کیا ان کو اور کوئی چیز پست نہیں کر سکتی، ان کے حوصلوں کو اور کوئی چیز توڑ نہیں سکتی. علامہ اقبال نے کیا لکھا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کہ یہ مسلمانوں کا جو جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی. لیکن انہوں نے کیا وہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ معاملہ ترتیب دیا کہ ایسا کرو، یہ بس پھیلا دو بات کہ رسول اللہ علیہ والسلام شہید کر دیے گئے ہیں. مٹی تھی، گرد تھی، گھوڑے دوڑ رہے تھے، نیزے چل رہے تھے، تیر اپنے انداز اپنائے ہوئے تھے، کیا نہیں تھا اس میدان میں. تو سمجھ کوئی نہیں آ رہی تھی، گمسان کا رن پڑا ہوا تھا. آج تو جنگیں ٹینکوں پہ اور جہازوں پہ لڑی جا رہی ہیں، وہ جب آمنے سامنے تلواریں ہوتی تھی، جب ایک گاٹی پہ ہوتا تھا دوسرا نیچے سے تیر پھینک رہا ہوتا تھا، ایک کمان استعمال کر رہا ہوتا تھا، تو اس وقت آپ سوچیں جنگوں کے مناظر کیا ہوں گے. انہوں نے یہی چال چلی، جنگ لڑتے لڑتے ایک نے وہ اپنے گھوڑے پہ بھاگتے بات شروع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ بات سنتے ہی نا مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے کہ ہم جس کے لیے لڑ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم صف بنائے کھڑے ہیں، وہ نہیں رہا تو ہم نے کس کے لیے لڑنا. تو وہ ان کے حوصلے جب ٹوٹے تو وہ اس کو پہاڑی کو چھوڑ کے نیچے اترنا شروع ہو گئے صحابہ کرام. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو کیا ہو گیا، بات ظاہر آپ کے کانوں تک بھی پہنچی. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹیلے پہ کھڑے ہو کے آواز دی کہ میں یہاں ہوں، واپس آؤ. تو جب صحابہ نے پلٹ کے دیکھا، ادراک ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. اس مارکے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 دانت شہید ہوئے تھے. تو سرکار نے آواز دی جب، تو وہ پلٹ کے اسی جوش کے ساتھ آئے، جذبے کے ساتھ آئے. یہ جو علماء لکھ رہے ہیں اور مسلک کے طور پہ لکھا جا رہا ہے یا لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ وہ صحابی تھے، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہ نئی نسل کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی جا رہی ہے
شیعہ کیا، سنی کیا، دیوبندی کیا، ہر کوئی اپنے مسلک کا. ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں، قرآن حکیم کو ذرا غور سے پڑھیں تو صحیح اس کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں. اب یہ سورہ توبہ جو ہے نا، اس کی آیات اس واقعہ کے بعد نازل ہوئی ہوئی ہیں. آپ نے کہیں یہ ہم نے ایک پڑھی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا. اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پکار کے فرمایا کہ تم کہاں چلے گئے ہو. اب کچھ جو تھے وہ مال اکٹھا کرنا شروع ہو گئے. یہ ڈیوٹی تھی، ظاہر ہے. اس کی جب جنگ کا پلان مسلمان بھی ترتیب دیتے ہیں تو کیا ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ کچھ نے پانی پلانا ہے، کچھ نے جو لاشیں ہوں گی اپنی مسلمانوں کی وہ اکٹھی کرنی ہے، ان کی تدفین بھی تو کرنی ہے، کچھ نے کیا کرنا ہے جو مال غنیمت ہے دشمن چھوڑ کے بھاگے گا اس کو جمع کرنا ہے. ہر کسی نے اپنی ڈیوٹی دینا شروع کر دی، کیونکہ وہ ڈیوٹی کس کی لگائی ہوئی تھی؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہمارا رویہ کیا ہو گیا کہ ہم معاملے کے نیگیٹو پہلو پہ جاتے ہیں. یہ علماء کیسے بیان کرتے ہیں کہ تم تو مال غنیمت کے پیچھے لگ گئے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تمہارا رسول شہید ہو گیا، وہ تمہیں پکار کے بلا رہے تھے کہ آ جاؤ میں ابھی زندہ ہوں. تو جب مسلمان واپس آئے انہوں نے پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ حملہ کیا اور دشمن کو پسپا کیا. لیکن اس وقت تک مسلمانوں کا ایسا جانی نقصان ہو چکا تھا، کم از کم بھی جو ہے نا 70 سے زیادہ جو شہداء ہیں، شہدائے احد انہیں کہا جاتا ہے، وہاں پہ ان کی قبریں ہیں. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بڑے صدمے کا وہ معاملہ تھا. لیکن یہ دیکھیے میرا پروردگار جو ہے اس نے اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا. اس نے کسی موڑ پہ صحابہ کے لیے یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ ان سے ناراض ہے. یہ آیت مبارکہ اتنی خوبصورت آیت مبارکہ ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی اس کی تفسیر کو لے کے قصیدے پڑھتے رہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثاروں کے، تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں تو ان کے قصائد ختم نہ ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو سب سے آگے آگے پہلے پہلے ایمان لانے والے تھے مہاجرین سے، انصار سے، یہ جو گھر بار چھوڑ کے، جو اپنے خاندان اور قبیلے چھوڑ کے ہمیں کوئی کہے نا اپنا آبائی گھر بیچ دو، بڑی مجبوری آئے تو لوگ اپنے آبائی گھر بیچتے ہیں، ورنہ لوگ جیتے جی اپنے وہ گھر نہیں بیچتے. کون ہنستے ہوئے ہجرت پہ ہوا ہے راضی، لوگ آسانی سے گھر چھوڑ کے کب جاتے ہیں. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آئے تھے سارا کچھ چھوڑ کے، تو دیکھیں اللہ کیا دیکھ رہا تھا. کوئی زمینیں تو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، ہمارے گھر بڑے بھی خوبصورت ہوں، ہم کہیں جائیں تو انہیں باندھ کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. ہمارے پاس بڑی جیولری ہو، بڑا کچھ ہو، تو ہر وقت پہن کے گھوم نہیں سکتے یا ساتھ نہیں لے جا سکتے. تو یہ جو بے سر و سامانی کی حالت میں آئے. اور آگے انصار مدینہ کا کیا جذبہ تھا، انہوں نے اپنے گھروں کو کھول دیا، اپنے باغوں کو وقف کر دیا. جس کے پاس ایون 2 بیویاں تھیں اس نے ایک کو طلاق دے دی کہ مہاجرین کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے. یہ جذبہ تھا، اثار تھا، مواخات مدینہ جسے بھائی چارہ کہتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا. سب سے بڑا اسلام کا جو یہ تعلق تھا. اس تعلق کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی، کیا ہو گیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ پہلو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ تو بالآخر ماں کی طرح سب سے راضی ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی کوئی راضی ہوتا ہے. یہ بڑی ایک پہلو ہے نا ہماری زندگی کا کہ ہم اللہ سے ٹوٹل راضی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں وہ اللہ سے بیٹا مانگتے ہیں، اللہ دے دیتا ہے، تو پھر کہتے ہیں نک کدی پتلا ہوندا نہ ہوگا، تو پھر کہتے ہیں چلو خیر یہ کنک دیاں ڈگیاں بھی بارے وچ. ہم یعنی اللہ کا بھی پورا شکر نہیں ادا کرتے، ہم اللہ سے بھی پورے راضی نہیں ہوتے. لیکن یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ خوش نصیب، وہ مہاجرین، وہ انصار، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کر دیا؟ باغات جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہی ان میں رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو کامیابی دیکھ لیں، میں اور آپ کامیابی سمجھیں گے بینک بیلنس وہ ہو جائے ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں، باہر سیٹل ہو جائیں، ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، کوٹھی کار ہو جائے، پھر بھی سیٹسفیکشن کہیں نہیں ہے. دنیا داری کے پیچھے باغ 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 کے نا، تو پھر بھی ہم سمجھیں گے کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر میں تم سے راضی ہو گیا
تم مجھ سے راضی ہو گئے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ اسی کامیابی کے پیچھے لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے آس پاس بسنے والے دیہاتوں سے کچھ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینہ کے رہنے والے، مَارَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، پکے ہو گئے ہیں نفاق میں۔ لا تعلمهم، تم ان کو نہیں جان پاؤ گے۔ نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نفاق سے بچائے۔ جب کبھی موقع ملے نا، آپ کو لگے کہ میری آج دعا قبول ہو جانی ہے، یا کوئی کہے اس جگہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ وظیفہ پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے، اپنے لیے، میرے لیے، مومنوں کے لیے دعا یہ مانگے کہ یا اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ فرما، ہمیں منافقت کی ہر قسم سے بچا، کیونکہ اللہ نے کافر کے لیے سیدھا سیدھا فرما دیا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ لیکن منافق کی کیا ہے؟ کلمہ گو، کلمہ گو سے اللہ کو بڑا پیار ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ منافق کو میں 2 بار سزا دوں گا۔ تو اللہ کی سزا ہم 1 ٹریلین سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اتنی کمزور مخلوق ہیں، ہم اتنے وہ تھکے اور ہارے انسان ہیں کہ ہم 2 منٹ سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم کہاں اس کے عذاب سہ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہی ترلا ہے کہ وہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو دیہاتوں میں سے اور کچھ مدینہ کے رہنے والے یہ نفاق میں پکے ہو گئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے۔ جانتا کون ہے؟ اللہ۔ یعنی منافق کی ہم کہیں کہ علامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں کہ جب بولے جھوٹ بولے، جب کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی۔ اور مومن کی بڑی نشانیاں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی کو بارہا بیان فرمایا کہ مومن جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، مومن سچ بولتا ہے۔ یعنی سچ بولنے والا انسان جو ہے نا، آپ سمجھیں کہ اگر جھوٹ کے ماتھے پہ چاند بھی نمودار ہو جائے تو اس کو عزت نہیں ملے گی۔ اگر سچ کو مٹی میں بھی رول دیا جائے نا، تھوڑے عرصے بعد پھر اس کے دھو کے اس میں ویسی چمک آ جائے گی۔ یعنی سچ بعض اوقات دبا دیا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ سچا انسان بڑا کامیاب ہو، سچے کو تو کوئی مانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ سچا سب سے زیادہ، اگر آپ نے سچ کے راستے پہ چلنا ہے تو اکیلے رہنے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر قدم قدم پہ آپ کو منافق ملیں گے، آپ کو ساتھی نہیں ملیں گے۔ اگر آپ نے سچ کا دامن تھامنا ہے تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے گے کہ ہم ہوں گے اور ہمارا اللہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس سے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عبداللہ بن ابی تھا، رئیس المنافقین۔ اب یہ رئیس المنافقین تھا اور یہ آتا مسجدوں میں تھا، مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے اور جاتے جاتے بھی کوئی نہ ایسی وہ بیان کر جانی ہے بات کہ جو مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب آگاہ فرمایا تو 70 جو منافقین تھے ان کا نام لے لے کے مسجد سے باہر نکالا گیا تھا انہیں، اور جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع دیے، پہلے ہم رفع یدین پہ لڑ رہے ہیں کہ فلاں پڑھتا ہے فلاں پڑھتا ہے، ہر وہ اللہ تکبیر پہ تم ہاتھ کیوں نہیں کھڑے کرتے؟ تو یہ ایک واقعہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منافق نماز پڑھتے اور مورتیاں بغلوں میں لے کے آتے تھے، جب وہ سجدے میں جاتے تو انہیں آگے رکھ لیتے، ان کو سجدہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہر تکبیر کے وقت اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا اور پھر ان کی بغلوں سے وہ گر جاتی تھی۔ ظاہر ہے بار بار ہاتھ اٹھائیں تو وہ بغل میں چیز نہیں بندہ دے سکتا، جب یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا تو وہ گرنی شروع ہو گئی مورتیاں، پتہ چلنا شروع ہو گیا کون کون لے کے آتا ہے۔ تو وہ یہ کیا تھا؟ یہ موقع دیا جا رہا تھا انہیں کہ باز آ جائیں، یعنی زبان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا انہیں یا نکالنا نہیں تھا، لیکن جب وہ دیکھا کہ یہ پھر بھی باز نہیں آ رہے، پھر وہ جمعہ کی نماز جب وہ سجدے میں جاتے تو انہیں آگے رکھ لیتے، ان کو سجدہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہر تکبیر کے وقت اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا اور پھر ان کی بغلوں سے وہ گر جاتی تھی۔
ظاہر ہے بار بار ہاتھ اٹھائیں تو وہ بغل میں چیز نہیں بندہ دے سکتا. جب یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا تو وہ گرنی شروع ہوگی مورتیاں، پتہ چلنا شروع ہو گیا کون کون لے کے آتا ہے. تو وہ یہ کیا تھا، یہ موقع دیا جا رہا تھا انہیں کہ باز آ جائیں. یعنی زبان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا انہیں یا نکالنا نہیں تھا، لیکن جب دیکھا کہ یہ پھر بھی باز نہیں آ رہے، پھر وہ جمعہ کی نماز سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 70 جو منافقین تھے ان کا نام لے لے کے، اتنا بڑا مجمع ہو آپ کا نام لے کے، وہ ہم ابھی تو رزلٹ جو ہیں وہ گھروں میں آ جاتے ہیں یا ماؤں کو بلایا جاتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، سارے اسکول کو جمع کیا جاتا تھا اور پہلے فیلوں کو پھر زیر غور کے نام لیے جاتے تھے اور پھر پوزیشن والے کھڑے کیے جاتے تھے. تو جو فیل بچے ہوتے تھے وہ وہاں سے اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہتے تھے. وہ یوں لگتا تھا یہ اصل محشر کا میدان ادھر ہے. لیکن تب ہم چھوٹے تھے، اب تو طریقہ کار بھی تبدیل ہو گیا ہے رزلٹ کا. تو وہ ایک دہشت ہوتی تھی 31 مارچ کی نا ذہنوں کے اوپر. آج کے جو بچے ہیں، آپ جو ہیں، آپ لوگوں نے وہ دور نہیں دیکھا، ہم نے وہ سنہرا دور دیکھا ہے کہ جب وہ حشر کا میدان اسکول میں ہی لگا ہوتا تھا. تو آپ سوچیں کہ اس وقت صحابہ کرام جو تھے، جو سچے تھے، جو محبت کرنے والے تھے، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہاتھ میں لسٹ نہیں پکڑی ہوئی تھی، سرکار ممبر پہ تشریف فرما تھے اور ایک ایک کا نام باپ اور دادا کے نام کے ساتھ لے کے فرما رہے تھے میری مسجد سے نکل جاؤ، کیونکہ ان کو موقع دیے گئے تھے اور وہ باز نہیں آئے تھے منافقت سے، نفاق سے باز نہیں آئے تھے. تو جب وہ ان 70 لوگوں کو، 70 لوگ تھوڑے تو نہیں ہوتے، مجمع نکالا گیا باہر، پیچھے جو رہ گئے تھے سرکار نے فرمایا کہ اب نماز جمعہ ادا ہوگی. تو یہ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں، جن کو 70 میں سے چن لیا گیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. تو آپ دیکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو نکالا اور کن کو رکھا. ہمارے تو جھگڑے میرے خیال میں اسی دن ختم ہو جانے چاہیے تھے. اگر تاریخ آپ کو باغ فدق کے وہ بتاتی ہے مجرموں کا اور خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے مجرموں کا بتاتی ہے، تو آپ کو منافقوں کے نام کیوں نہیں یاد آتے؟ کتابوں میں وہ کیوں نہیں درج کیے گئے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ کس حدیث پہ ہم نے عمل کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا. آپ کے خیال میں منافق آرام سے بیٹھ گئے تھے؟ انہوں نے دین میں وہیں سے رکھنا اندازیاں شروع کر دی، انہوں نے اپنی کتابیں چھاپنا شروع کر دی، انہوں نے اپنے مفروضے گڑنے شروع کر دیے، اور وہ سارا کچھ آج ہمارے دین کا حصہ بنایا جا رہا ہے. وہ جب جا رہے تھے 70، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن نا تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے، تو وہ جلدی جلدی میں آ رہے تھے مسجد. تو انہوں نے پوچھا، وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اسے کہا جاتا ہے، اسے پوچھا عبداللہ نماز ہو گئی ہے؟ عبداللہ نے جلدی جلدی کہا ہاں جی ہو گئی ہے نماز. یعنی 70 لوگ آ رہے ہیں مسجد سے، تو عمر فاروق نے یہی سمجھا کہ آج جلدی نماز ہو گئی ہے. تو پھر بھی وہ رکے نہیں، وہ مسجد میں جا رہے ہیں. تو اب منافقوں نے پوچھا اپنے سردار سے عبداللہ سے کہ یہ عمر فاروق کو تم نے کہہ دیا ہے کہ ہاں نماز ہو گئی ہے؟ تو نماز تو ہوئی نہیں، انہیں بتایا نہیں کہ ہمیں نکالا گیا ہے. تو وہ کہتا ہے بے وقوفو، تمہاری جان بچائی ہے میں نے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نام لے کے نا مسجد سے نکالا ہے. تو یہ عمر کو بتاتے نا کہ ہمیں سرکار نے نکالا ہے، عمر نے تلوار پکڑنی تھی اور دنیا سے نکال دینا تھا. کہ منافق کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ دغے بازیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو تو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے. تو یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فلاں کے بارے میں عقیدے میں یہ بات کریں، میں اکثر سوچتی ہوتی ہوں کہ ہم لوگ سن کیسے لیتے ہیں. مطلب ضروری نہیں آپ لڑنے ہی بیٹھ جائیں اگلے کے ساتھ، ہم اپنا عقیدے کا پرچار کرنے کے لیے اگلے کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اس موضوع کو کلوز کر دیں. یعنی ہماری اتنی سینس کام نہیں کرتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اختیار تھا کہ نہیں تھا، نہ دفن ہونے دیتے صحابہ کو اپنے پہلو میں. اب حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی قبریں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے کیا فرمایا تھا کہ میرا جنازہ مسجد نبوی کے وہ دروازے کے پاس رکھنا، اگر خود بخود دروازہ کھل گیا تو مجھے وہاں دفن کرنا. یعنی یہ پیش کر کے نہ کہنا کہ صدیق اکبر آیا ہے اور اجازت طلب کر رہا ہے سرکار. تو اگر دروازہ خود کھلا تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ دروازہ خود کھلا تھا. تو یہی کیفیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی کہ انہوں نے اجازت طلب کی
حضرت ابو بکر صدیق کا میں نے وہ پڑھا ہوا ہے واقعہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا کہیے گا کہ سرکار یہ آپ کا یار آیا اور آپ کے پہلو میں آپ کے قدموں میں رہنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو اب ہم سنتے ہیں عجیب و غریب طرح کے قصے، عجیب و غریب طرح کی باتیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ دعا کی گئی کہ یار آیا آپ کا، اجازت مانگ رہا ہے، نہ دروازہ کھلتا۔ اجازت جس کو ہم دیتے ہیں اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں نا، جس کے لیے ہمارا دل نہیں نہ ہوتا یہ ہمیں نہ ملنے آئے، ہم گھر میں کہہ دیتے ہیں بندہ آیا تو آخی کار کو نہیں، میں ہی کہہ دوں فلاں کو کہنا باجی گھر نہیں ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہم نہیں ملنا چاہتے۔ تو اگر دروازہ صدیق کا جنازہ وہاں رکھ کے اجازت مانگی جا رہی ہے کہ سرکار صدیق آیا ہے، تو روایات میں آتا ہے دونوں دروازے کھل گئے تھے۔ تو یہ شانیں ہم ان پہ مٹی نہیں ڈال سکتے، ہم ان پہ گرد نہیں ڈال سکتے۔ فانوس بن کے ہو دے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع ہے، یہ بھی اللہ روشن کرنے والا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے تو ہم ایک 10 بار درود نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ چاہے تو اس کے بندے کروڑ کروڑ مرتبہ درود پاک پیش کرتے ہیں، لاکھوں مرتبہ درود پاک پیش کرتے ہیں۔ تو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک آپ کو دیا گیا کہ اس کو کھول لو، اس سے رہنمائی لو، تاکہ تمہیں اللہ بتائے کہ میں کس سے راضی ہوتا ہوں اور کس سے ناراض ہوتا ہوں۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، انہوں نے ملا جلا دیے کچھ اچھے اعمال، وآخر سیئا، اور کچھ برے۔ یعنی دیکھیں اللہ نے ہماری ٹرمینالوجی بیان کر دی کہ بندہ ہے نا، یہ توبہ کرتا ہے، پھر اچھے کام بھی کرتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، ہو سکتا ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب پیچھے منافقوں کی بات ہوئی ہے نا، اللہ نے دیکھیں پھر بھی دروازہ پورا بند نہیں کبھی کیا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، میں انہیں دگنا عذاب دوں گا، اور ساتھ ہی رحمت کی امید دلا دی کہ جو پھر معافی مانگ لے، اپنے گناہ کا اعتراف۔ یہ دیکھیں یہاں صرف معافی کی بات بھی نہیں ہوئی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کچھ ایسے ہیں جو یہ اعتراف کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں معافی پتہ کیسے مانگتے ہیں، چل چھڈ تو سنائیاں تے چار میں بھی سنا لیاں، ہو گیا صاحب برابر، ایسے معافی مانگتے ہیں، حالانکہ یہ معافی نہیں ہوتی۔ یہ تو اگلے کو بتانا ہوتا ہے کہ تو نہ سناندا تے میں بھی تیرے نال سیدھا رہندا۔ یہاں اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو اعتراف کریں، بندہ انتہائی تذلل اور عجز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کہے، انکساری کے ساتھ کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہ۔ اللہ کی بارگاہ میں لاجکس نہیں دی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے جسٹیفائی نہیں کیا جاتا۔ جسٹیفیکیشن سے رب کو بڑی نفرت ہے کہ آپ دلیل لائیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا، یہ باتیں تو لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جسٹیفیکیشن نہیں، اللہ کی بارگاہ میں صرف اعتراف کیا جاتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں اور تو رحیم ہے۔ یہ اللہ نے یہ پہلو دے دیا کہ ہاں وہ جو پھر اعتراف کر لیں کہ ہم نے غلط کیا ہے، پھر وہ کیا کریں، اچھے کام کریں۔ برے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ اللہ نے بتا دیا واہرا سیئا، برے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن بندہ کوشش کے ساتھ اچھے کام کرے، پھر امید رکھے کہ شاید اللہ مجھے معاف فرما دے گا، کیونکہ اس نے اپنی صفت کا اعلان پھر فرما دیا کہ وہ تو کیا ہے، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی اللہ نے قسم کھا لی ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، حالانکہ اس سے قسم کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ ذات کہہ رہی ہے میں قسم کھا لی کہ اپنے بندوں پہ جب بھی کروں گا رحم ہی کروں گا، جب بھی کروں گا انہیں معافی کروں گا۔ خذ من اموالہم صدقہ، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وصول کیجئے ان کے مالوں سے صدقہ، تطہرہم، تاکہ پاک کریں آپ انہیں، وتزکیہم، اور بابرکت فرمائیں انہیں، وصلی علیہم، اور دعا مانگیے ان کے لیے، ان صلاتک سکن، بے شک آپ کی دعا ہزار تسکین کا باعث ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ دیکھیں یہ آیت مبارکہ ہم نہیں جی اللہ کی راہ میں دینا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، اللہ کو دینا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، یہ ہمارے معاملات نہیں ختم ہوتے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، محبوب ان کے وصول کیجئے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ منافق ہونے کے باوجود صدقات لے کے آتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے قبول، اللہ نے کیا فرمایا، آپ لے لیجئے۔ یعنی جس طرح کا بھی صدقہ کوئی لے کے آ رہا ہے نا، کوئی گفٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی تحفہ لے کے آ رہا ہے، کوئی مسلمانوں میں بانٹنے کے لیے کچھ لے کے آ رہا ہے، تو اس کو وصول کیجئے، اس کو قبول کیجئے، اور ان کے مالوں سے تاکہ انہیں آپ پاک کریں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دی ہوئی چیز کو وہاں جن خوش بختوں نے جا کے دیکھے ہیں وہ مناظر کہ ہر وقت ہی مدینہ میں کچھ نہ کچھ بانٹا جا رہا ہوتا ہے، ہر وقت ہی مکہ میں کوئی نہ کوئی سبیل لگی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اس آیت مبارکہ پہ عمل آج تک ہو رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو چیز بانٹو گے اس کو تمہارا رسول اس کو پاک کرے گا، اس کو قبول کرے گا اور تمہارے لیے دعا کرے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرما دیا کہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث بنے گی، یعنی آپ سوچیں کہ کسی بزرگ ولی پیر فقیر سے دعا مل جائے ہم خوش ہو جاتے ہیں، تو جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مل جاتی ہوگی اس کے پھر وہ بختوں کا کیا ہی عالم ہوگا۔ علم یعلم کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ ہوا یقبل التوبہ کہ اللہ وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے عن عبادہ ہی اپنے بندوں سے، ویاخذ الصدقات اور لیتا ہے صدقات کو، وان اللہ هو التواب الرحیم اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں نیک اعمال میں صدقہ بڑی اچھی چیز ہے، یعنی آپ کو پتا ہو کہ کسی بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس کو وہ صدقہ کریں، آپ اس کو وہ گفٹ کریں تو اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے، یا حضور صدقات ہی اللہ لیتا ہے صدقات کو، اللہ لیتا ہے تحائف کو۔ تو ہم میں سے کون ہے جس کے پاس یہ دعویٰ ہو کہ اس نے ڈائریکٹ اللہ کو بکرا دیا ہے؟ اکثر لوگ نہ کہتے ہیں باوا شادی شہید اے پاگل لوگ لے لے چاڑ کے آمدے نے بکرے لے کے جاندے نے، تو وہ اللہ کی راہ میں دیا کریں، تو دیا تو وہاں بھی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، سمجھانے کی بات ہے کہ وہاں جو مجاور ہیں، وہاں جو مزارے ہیں، وہاں جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی وہ گوشت کھا رہے ہیں جو آپ لوگ ساتھ لے کے گئے ہیں، ان کے لیے بھی پکایا جا رہا ہے وہ بھی کھا رہے ہیں، کسی کو آپ ہدیہ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے اللہ کو کیا دیا ہے؟ یا وہ بابے نے کیا لے لیا جس کے مزار پہ بیٹھ کے لوگ کھا کے آ گئے ہیں؟ تو یہ ایک وسیلہ ہی ہوتا ہے، اللہ کا بھی اپنے بندوں کو کھلانے کا ایک سٹائل ہوتا ہے، تو وہ جیسے چاہے جس کو چاہے نوازے۔ ہم کون ہوتے ہیں تنقید کرنے والے کہ فلاں بابے ایک مزار پہ بکرا ذبح کیا تو وہ سارا حرام کر دیا، فلاں بابے کا نام، بابوں کا نام لے کے نہیں تکبیریں پڑھی جاتی، تکبیر میں تو آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کا بکرا حرام ہو جائے گا، کیونکہ درود پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تکبیر کا حکم ہے نا۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیر ہے نا۔ تو اس میں کہیں آپ کو کسی کا نام نظر آ رہا ہے؟ اگر آپ نے یہ نام لے کے اللہ اکبر کہہ کے بکرا ذبح نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی حرام ہے۔ ہم نے حرام پہ بڑی تفصیل سے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا جو جانور جل کے مر جائے، جو گر کے مر جائے، جو ایکسیڈنٹ سے مر جائے کا لفظ جس کو آپ نے پھڑکتے پھڑک تکبیر پڑھ لی ہے وہ بچ گیا ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ جو بیمار ہے، رات کو آپ کو پتا چل گیا ہماری بکری بیمار ہے، صبح اس کے مزید بیمار ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو ذبح کروا لی ہے تو وہ گوشت آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن رات کو اسے ایسے ہی تڑپتا پھڑکتا چھوڑ دیا، صبح وہ ڈیڈ پڑی ہوئی اور آپ کہیں ان کو کہ رشتہ داروں نے وانڈا بھی، آپ کا حوصلہ ہی نہیں پڑے گا۔ کتنا مہنگا جانور ہوتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ اس کو اٹھا کے تو کوڑے پہ پھینک آتا ہے۔ وہ وہی ہزاروں لاکھوں کی بھینس جو ویسے کوئی خریدنے آئے تو اکڑ جائے بندہ کہ نہیں جی منو بڑی عزیز ہے میں نہیں دینی، دوسرے دن اللہ ہی لے لے، وہ تو بڑے حوصلے کی بات ہے نا پھر۔ تو یہ اللہ آزماتا ہے انہی چیزوں سے، جو آزمائش پہ پورے کھرے اتر جاتے ہیں وہ اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے دیے ہوئے صدقے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہی قبول کرنے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ آپ فرمائیے عمل کرتے رہو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ اللہ دیکھے گا تمہارے عملوں کو، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول دیکھے گا، وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومن دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا، پس وہ خبردار کرے گا تمہیں اس سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ عمل کی بات ہے، وفا کی سوکھتی رگ میں عمل کا ہون شامل کر، میرے ہمدم فقط باتیں بنا کر کچھ نہیں ملتا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم عمل تو کرو، بندہ بیٹھا رہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، کسی کو پہ ایک پائی پیسہ خرچ نہ کرے، اور جب بھی بات ہو وہ بڑبولا بن کے اسی تے اللہ دی راہ تے خرچاں گے، ہریو کدوں خرچنا ہے، مر جائیں گے تے لوگ ہی خرچن گے۔ تو بندہ ایک پھوٹی کوڑی کسی کو نہ دے اور باتیں آگے رنگین مزاجی میں کرے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومن تمہارے عمل کو دیکھیں گے،
اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی ہم بڑی طویل زندگی بھی جی لیں نا تو ہم نے جانا ہے. یہ بڑی میٹھی ہے، بڑی خوبصورت ہے. زندگی میں قدم قدم پہ بہاریں ہیں، بڑی موجیں ہیں، بڑا کچھ ہے، لیکن بالآخر ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے. تو زیادہ مطلب ہر جگہ بندہ شیخیاں مارنے بیٹھ جائے کہ میں 5-7 نکیاں دے بیاہ کروا دیتے، میں 6-7 امام مسجداں نوں 5-5 مرلے زمیناں دے دتیاں، میں 5-7 بندیاں نوں اج کرا دیتا عمرہ. جدھر بندہ بیٹھے اپنی وہ چدراہٹ کی گریں کھولنی شروع کر دے، جدھر بندہ بیٹھے بتانا شروع کر دے، جدھر بندہ بیٹھے وہ ڈینگے مارنی شروع کر دے. اللہ کیا فرما رہے کہ وہ بتائے گا تمہیں. یعنی ہم چھوڑ کیوں نہیں دیتے میں نے فلاں کے لیے یہ کیا، فلاں کے لیے یہ کیا. اللہ ہے نا وہ جو گن کے رکھ رہا ہے تمہارے اعمال، ایک ایک چیز، ایک ایک سوچ تمہاری، ایک ایک سانس لکھی جا رہی ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ لے آئے گا. کوئی سامنے کرنے والی بات ہوئی نا کسی کے تو وہ سامنے کرے گا. اس لیے تم کوشش کیا کرو کہ وہ یہاں بھی نہ ہی سامنے کروائے اور ادھر بھی چپ کر کے مکا ہو جائے. وہ بڑا خوش بخت ہوگا جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور ایسے دیا جائے گا کہ اللہ فرمائے گا چل تو بھی اس کو نہ پرول اور ہم بھی نہیں پرولتے. میں تو سمجھتی ہوں وہ کامیاب ہوں گے. وہ کامیابی نہیں ہے کہ وہ بندہ تپتی زمین پہ سوا نیزے کے سورج کے نیچے کھڑا رہے کھڑا رہے کھڑا رہے، ایک ایک چیز ایک ایک بات کا، جیسے ہم لوگوں سے ایک ایک بات کا حساب لیتے ہیں نا. تو میرے نال انج کیتا، انج بھی کیتا، انج بھی کیتا. تو وہ اس سے بچنے کے لیے یہ کلیہ ہے کہ تم یہاں چھوڑتے جاؤ وہ وہاں اگنور کر دے گا. تم یہاں کسی کی وہ پردہ پوشی کرتے جاؤ وہ وہاں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال لے. میں ایک حدیث پاک سن رہی تھی اور یقین کرے مجھے رشک آیا اس بندے پہ جس کے بارے میں وہ حدیث تھی کہ کچھ لوگ ہوں گے جنہیں نا اللہ وہ اپنی رحمت کی چادر ان پہ دے کے نا، چادر دے کے، رحمت کی چادر دے کے انہیں دنیا کی نظروں سے چھپا کے. ہم تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ اعمال کا حساب ایسے ہوگا کہ تب تانبے کی طرح زمین تپ رہی ہوگی. یہ میدان عرفات جس کو آج حسرت سے ہم حج کے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں. یوم عرفہ کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ یوم عرفہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اللہ سے بخشش طلب کرے اور اللہ اسے معاف نہ کر دے. تو وہ یوم عرفہ جس میدان میں ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، وہیں حشر کا میدان سجے گا اور زمین تانبے کے حاجی ایسے نا اپنے پاؤں اٹھا رہے ہوتے ہیں جوتے پہننے کے باوجود، اتنی وہ تپ رہی ہوتی ہے زمین کہ وہاں 2 منٹ کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہوتا، لیکن وہ وہاں پہ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ہلاکتیں حج کے دنوں میں عرفہ کے میدان میں ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ گرمی برداشت سے باہر ہوتی ہے. آپ سوچیں جب یہ سورج اتنی دور ہے تو اتنی گرمی ہے، جب وہ سوا نیزے پہ ہوگا، سوا نیزہ کتنا سا ہوگا، نیزہ بڑا بھی بلند ہو جائے تو یہ چھت جتنا ہوگا، تو سوا نیزے پہ سورج ہے. پھر آپ تپتی زمین پہ کھڑے ہیں اور ایک ایک بات آپ کی کھولی جا رہی ہے. تو وہ خوش بختی تو وہ ہے کہ اللہ رحمت کی چادر دے کے کہے گا کہ بندے تو اب صرف میرے سامنے ہے، میں تجھ سے حساب لوں گا. وہ کسی بچے نے کہا تھا نا اپنی ماں سے کہ اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو پھر نہ مجھے ڈرایا کرو. اگر بندوں نے لینا تو مشکل ہے، لیکن اللہ جس سے حساب لے گا کاتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے تو قسم کھا لیا کہ میں نے رحم ہی کرنا ہے. لیکن اس کے لیے شرط بھی رکھ دی ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کہ رحم کا کلیہ ایک ہی ہے کہ آپ یہاں اپنی ذات کو بدل لیں، کیونکہ ابھی میرے پاس، آپ کے پاس، سب کے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے اندر کو چینج کرنے کی کوشش کریں. ہم کیوں اس بات کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ لوگ بدلیں گے؟ ہمارے لیے کوئی نہیں بدلے گا. جب بھی بدلنا ہے ہم نے خود کو بدلنا ہے. ہم کسی کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتے. یعنی ہم تو لوگوں کے لیے، لوگوں کا بنائے ہوئے معیار پہ ایک دن پورا اترتے ہیں، اگلے دن لوگوں کا وہ ٹرینڈ بدل چکا ہوتا ہے. ہم کھلے پانچے سلوا لیتے ہیں تو ساتھ ہی اعلان ہو جاتا ہے اب تنگ پہننے کرنے ہیں. ہم لمبی شرٹ بنوا لیتے ہیں تو ساتھ ہی پتہ چلتا ہے چلو جی اب میڈیا والے بتا رہے تھے کہ شارٹ کا فیشن آ گیا. ہم کب تک اس معیار کے پیچھے غیر معیاری بنے رہیں گے؟ تو کیوں نہ ہم ایک اپنا معیار بنائیں کہ دنیا جیسے بھی کپڑے پہنے ہم نے ایسے پہننے ہیں. دنیا راضی نہیں ہوگی، ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں جس کا اور ہمارا معاملہ اینڈ پہ رہ جائے گا.
کتنے پیارے رشتے ہیں، کتنی محبتیں ہیں دنیا میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے قسمیں کھاتے ہم نہیں تھکتے، لیکن آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی مردے کے ساتھ رشتے دار بھی چلے گئے ہیں۔ آج تک نہیں میں نے سنا کہ ماں اپنے لال کے بغیر ایک منٹ نہیں رہتی، لیکن میں نے نہیں سنا کہ کوئی زندہ ماں بچے کے ساتھ قبر میں لیٹ گئی ہے جا کے کہ مجھے بھی ساتھ ہی بھیج دیا جائے۔ یہاں تک اس کا ساتھ ہے جس کا ساتھ کبھی ختم نہیں ہونے والا، دنیا میں بھی یقین کریں بس اس کا ساتھ سچا ہے۔ یہ رشتہ داریاں، یہ تعلقات، یہ دوستیاں، یہ محبتیں، یہ رشتے نبھاتے نبھاتے انسان تھک جاتا ہے، اور تھک کے بلاہر کہتا ہے یا اللہ میری جان چھڈا نہ سارے بس تیری ذات ہوئے تے میں آواں۔ اور یہ بات ہم نے قبر میں جا کے تسلیم کرنی ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ کسی کے مرنے پہ تو پڑھتی ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے جینے پہ روز پڑھا کرو۔ میرے خیال میں خود کو یہ بات نا دن میں ہم 10 مرتبہ یاد کروایا کریں، تب جا کے ہماری یہ دنیا سے فیسینیشن کم ہوگی کہ ہم اللہ کے لیے ہیں۔ یہ انا للہ کو کبھی غور سے پڑھیں تو صحیح، اس کو لکھ کے کسی کاپی پہ اپنے سیل پہ دیکھیں تو صحیح کہ انا للہ ہی، ہم کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی تون کرہن یہ بات نہیں ہے، اللہ کیا بتا رہا ہے کہ بندے بلاہر تو میرا اور میں تیرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ تو یہ تو نہیں مار کے ہی بندہ لوٹے، یعنی مار کے ہی وہ لوگوں کے کندھوں پہ چل کے آئے، بہتر نہیں خود اپنے قدموں پہ چل کے اس کی طرف لوٹ جائے۔ خوش بختی تو یہ ہوئی نا کہ بندہ خود پلٹے، یو ٹرن لے لے جیتے جی، لوگوں نے تو لے کے جانا ہی ہے نا کندھوں پہ اٹھا کے، تو بندہ خود پلٹ جائے اس کی طرف کہ یا اللہ مار کے تو آنا ہے، مجھے جیتے جی قبول فرما لے۔ اب یہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور دوسرے وہ ہیں جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، اما یعذبہم، اللہ کا حکم آنے تک کہ چاہے تو وہ عذاب دے، و اما یتوب علیہم، چاہے تو وہ ان کی توبہ قبول کر لے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب یہ آیت بھی مجھے اور آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے لوگوں کا حساب نہیں کرنا۔ زندگی میں ایسے ایسے بندے آتے ہیں کہ بندہ اکیلا بیٹھ کے بھی سوچتا ہے جی جنت ہی ٹر گیا نا تے اپنا تے ہے ہی ہے، پھر کوئی نہیں معاملہ ایڈا ڈاڈا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کا معاملہ ٹال، اکثر ہم نا دنیا میں بڑے بڑے سخت جگڑالو بد مزاج انسان دیکھتے ہیں، لیکن ان پہ نا اللہ کا کرم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اے بندہ پھر بھی، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے میں ان کا معاملہ ٹال رہا ہوں، ان کو ٹالا جا رہا ہے، چاہے اللہ اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے کہ تم نہ اپنے سر میں درد کیا کرو سوچ سوچ کے کہدا کی بنے گا تے میرا کی بنے گا۔ اللہ فرما رہے میں کافی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس کو معاف کرنا ہے یا پھر سزا دینی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ اللہ کے کورٹ میں ہی گیند رہنے دی جائے، یہ ہم واقعی نہ سر کھپایا کریں کہ فلاں بخشا جائے گا یا نہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے، بین المومنین مومنوں کے درمیان، وارصادا، اور اسے کمین گاہ بنایا، لمن حارب اللہ ورسولہ، جو لڑتا رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، والا یحلفن ان ارادنا الا الحسنى، وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھلائی کا، یعنی قسم کھا کھا کے کہیں گے کہ ہم نے تو اچھا ہی ارادہ کیا ہے۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ وہ صاف جھوٹے ہیں۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تو منافقین کے بارے میں چونکہ یہ صورت بھی ہے، ان کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے نا کیا، کعب بن مالک، بلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، یہ غزوہ تبوک میں نہیں شریک ہوئے تھے بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی وجہ کیا تھی؟ منافقت۔ وجہ کیا تھی؟ منافقت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ نہ بات کرنی ہے، نہ انہیں اسلام کا جواب دینا ہے۔ آخر 50 دن کے صبر آزما انتظار کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، یعنی منافقوں کے کہے میں آ گئے۔ وجہ کیا؟ ان کی ہو سکتا ہے ان کی نیتیں ہوں جانے کی، لیکن وہ جو ان کو چلانے والے تھے انہوں نے کیا کہا کہ تم نے نا کوئی بہانہ بنا دینا بس کہ ہم نہیں جا رہے۔ شرعی عذر کیا تھے؟ کسی کی والدہ بیمار تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ماں کی خدمت کرو، کسی کی بیوی بیمار تھی
کوئی زچگی کا مسئلہ تھا تو اسے فرما دیا کہ تم اپنے گھر میں رہو، کسی کا کوئی بچہ بیمار تھا تو اس کا شرعی عذر بن گیا، کوئی خود بیمار تھا اس کا شرعی عذر بن گیا، تو ایسے اجازت دی جاتی تھی کہ وہ لوگ شرکت نہ کریں جن کو کوئی عذر ہے۔ تو کچھ یہ اب نام آئے ہیں، کعب بن مالک، بلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، ان کے نام آئے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک میں نا بغیر کسی وجہ کے یہ آئیں بائیں شائیں کر کے نا ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ تو وجہ کیا تھی؟ وہ جن منافقوں کے اٹے چڑھے ہوئے تھے۔ بعض اوقات نا انسان خود سنسیئر ہوتا ہے لیکن جس کے کہے میں ہوتا ہے نا وہ پھانس بڑی تگڑی ہوتی ہے۔ خود اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ بھلائی کی دعوت قبول کر لوں، ملنا ملانا نہ ترک کروں، لیکن وہ جہاں پھنس گیا ہوتا ہے وہ عذر جو ہے نا وہ کسی پاسے نہیں لگنے دیتا اسے۔ تو یہ دیکھیں اللہ نے نا ان کی توبہ قبول بھی کر لی، 50 دن کے بعد ان کو معافی ملی تھی۔ اور یہ کیا تھا؟ بنی حضرج کا ایک آدمی تھا ابو عامر، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے نا تو اس نے نا عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ نام کیا تھا؟ ابو عامر۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور دنیا کو ترک کر کے نا تو اپنے آپ کو پیر شیر بنا کے نا چولا پہن کے تو تسبیحاں گلے میں ڈال کے وہ تار کے دنیا ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی پارسائی کی جو ہے نا بڑی شہرت ہونی شروع ہوگی۔ یہاں بھی ہمارے آج بھی ذہن ایسے ہیں کہ کوئی تار کے دنیا ہو جائے، کوئی وہ تسبیحاں من کے لٹکا کے بیٹھ جائے گگڑا بن کے، تو لوگ اس کو وہ کہتے ہیں فقیر ہے جی آدھی بڑی سنن ہوندی ہے، یہ وہ بڑے وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کی جو ہے نا وہ دنیا کی آٹومیٹکلی توجہ اس کی طرف ہوگی، اس کی وہ تاج پوشی کی تیاریاں ہونے لگی، وہ خود کو بڑا مطلب سمجھنے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کا ویسے ہی سکہ بیٹھ گیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے وہ کوئی چولا نہیں پہن کے آئے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ اور اللہ نے نا 40 سال تک پیچھے نبی آئے تھے، پیچھے کسی کا حسن اور جمال دیکھ کے اس پہ تہمتیں لگنی شروع ہو گئی تھی، جمال ظاہری دیکھ کے۔ پیچھے کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبری ایسی ملی ہوئی تھی، لوگوں کے ہوش جو ہیں وہ بٹرک ہو گئے تھے۔ کوئی 3 دن کا عیسیٰ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے لگ گیا تو لوگ اس پہ بھی وہ حیران پریشان ہو گئے تھے۔ کوئی موسیٰ لے کے اپنے بندوں کو فرات کی نہروں میں سے گزر گیا، لہروں میں سے، تو اس پہ بھی بڑے اعتراضات ہوئے تھے۔ پیچھے سارے نبی آپ کہہ لیں معجزوں کے ساتھ ہی آئے تھے، صحیفوں کے ساتھ آئے تھے، بڑی آسمانی کتابوں کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ نے نبوت کا سلسلہ اپنے نبی پہ ختم فرمانا تھا نا، تو اللہ نے نا ان ساری چیزوں سے استغنا دے دیا اپنے نبی کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کیا صفت تھی جو بیان ہو رہی تھی؟ وہ کیا صفت تھی؟ صادق اور امین۔ یعنی یہ ایک معاملہ تھا جو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان کا صادق اور امین ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا معجزہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی محبت تھی۔ تو یہ جب اس نے دیکھا نا کہ میرا ڈنکا تو اب بجنا بند ہو گیا، وہ ویسے ہی خلاف ہو گیا۔ اب اس نے وہ اپنے ٹولے کو اکٹھا کیا اور مسجد کی تعمیر کروا لی۔ منافقوں نے مسجد تعمیر کی اور اللہ نے دیکھیں بتا دیا کہ انہوں نے بنائی کس کے لیے؟ نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ یہ سارے مقاصد تھے۔ مسجدیں بنائی جاتی ہیں، جگہیں وقف کی جاتی ہیں، کس کے لیے؟ تاکہ یہاں اللہ کے دین کا پرچار ہو، یہاں لوگ نماز پڑھیں، یہاں بیٹھ کے لوگ اچھے کام کریں، سیکھیں، قرآن پاک سیکھا اور سکھایا جائے۔ یہ مسجد کی نیت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر مسجد زرار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ نے اپنے محبوب کو آگاہ کر دیا کہ یہ قسم کھا کے کہیں گے۔ اب ان کی تمنا کیا تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں یہاں جمعہ پڑھ جائیں، تو وہ ایک جمعہ پڑھ جائیں گے تو وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں، جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں نقش اپنا جما جما کر۔ وہاں آپ جائیں گے نا، ایک ہی آپ کونے میں مسجد نبوی کے جائیں، آپ کو بتایا جائے گا، آپ کے گائیڈ بتائیں گے یہ مسجد علی ہے، یہ ساتھ مسجد ابوبکر صدیق ہے، یہ ساتھ مسجد گمامہ ہے۔ ایسے ہی 3 مسجدیں اکٹھی آپ کو نظر آئیں گی۔ وجہ کیا ہوگی؟
جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، وہاں بھی سرکار نے نماز پڑھی، اس لیے اس کو مسجد بنا دیا گیا۔ ابو بکر صدیق کے گھر میں سرکار نے نماز پڑھی، ان کے گھر کو مسجد بنا دیا گیا۔ مسجد گمامہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے بادلوں کے لیے دعا کی تھی، بارش کے لیے، تو اسی وقت وہاں بادل جمع ہو گئے تھے، اس کو غمام بادل کو کہتے ہیں، اس کو بھی مسجد بنا دیا گیا۔ مسجد شجرہ، آپ کو آپ کا اللہ نصیب فرمائے آپ کو وہاں جانا، آپ وہاں سے گزر رہے ہوں گے، آپ کو کہے گا کوئی یہ مسجد شجرہ ہے، آپ سوچیں مسجد شجرہ اس کا نام کیوں ہے؟ وہ جہاں ایک منافق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں آپ کو نبی تب مانوں گا جب اس درخت کو آپ کہیں گے، شجر کو، کہ وہ آپ کے پاس آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کیوں اسے کہوں جب تم جا کے کہو تمہیں نبی بلا رہے ہیں، تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں۔ تو وہ گیا، اس نے جا کے درخت کے پاس کھڑے ہو کے کہا کہ تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں۔ وہ درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے تو ادھر آیا تھا۔ تو اس جگہ کو کیا بنا دیا گیا؟ مسجد شجرہ۔ اب مسجد جن، وہاں پہ جنوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، قرآن پاک پڑھا تھا سرکار سے، تو اس کا نام کیا پڑ گیا؟ مسجد جن۔ یہ انہوں نے سوچا کہ مسجدیں تو بن ہی رہی ہیں، ہر اس جگہ کو پتھر لگا کے تو سمیٹا اور محبت دی جا رہی ہے جہاں سرکار نے نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں سب کی دعوتیں بھی نہیں قبول کی جاتی، انہوں نے کہا ایک جمعہ سرکار ایتھے پڑھا جاؤ تے سند بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ محبوب ادھر نہیں نماز پڑھی۔ کیا کیا؟ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو تلف کر دیا جائے، اس کو ڈھا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ شر پہ بنائی گئی ہے۔ اور اسی رات لا تقم فیہ ابدا، حق کو زیادہ مستحق ہے ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاک اور صاف ستھرا رہنے کو، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرما دیا کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ اب یہ مسلمانوں نے، مومنوں نے جب دیکھا نا کہ انہوں نے راتوں رات ایک چھپر لگا دیا، گھاس پھوس کی مسجد تیار کر دیا اور کہا ادھر نماز پڑھیں، اس دور میں یہ مٹیریل تو نہیں تھا جو آج کے دور میں ہے۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ انہوں نے تقوی کی بنیاد پہ مسجد قباء کا آپ نے نظارہ کیا کہ وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کوئی کہے تو مسجد نبوی نہیں ہے، مسجد قباء ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ محبوب آپ وہاں نماز پڑھیں۔ جو لوگ خود پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے، اللہ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ پاک صاف سے بچو، یہ مراد نہیں ہے بندے نے زرق برق برانڈیڈ لباس پہن لیا ہے، خوشبو لگا لی ہے، یہ بھی بڑی، یہ جمال میں آتی ہیں، یہ چیزیں خوبصورتی میں آتی ہیں، لیکن یہاں بات ہے اندر کی طہارت کی، کہ اللہ کس طہارت کو پسند کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ اوپر سے دیکھتا ہے، اللہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے، اللہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے، اور اللہ نے اندر سے دیکھ کے بتایا کہ محبوب یہ لوگ جو پاک اور صاف ہیں ان کی مسجد میں آپ نماز پڑھیں۔ اور وہ مسجد کون سی تھی؟ مسجد قباء۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہاں 2 نفل ادا کیے اللہ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں اہل مدینہ پہ کتنا کرم ہے کہ جب دل کرے، مدینہ سے مکہ بڑے فاصلے پہ ہے، بس پہ 6 گھنٹے لگتے ہیں، اب ٹرین ہے اس پہ 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، یعنی وہاں جانا ہے اسپیشل عمرہ کر کے آنا ہے، تو یہاں جاؤ مسجد قباء میں، دن میں 10 بار بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، پیدل بھی جا رہے ہوتے ہیں، مسجد قباء میں جاؤ، 2 نفل ادا کرو اور عمرے کا ثواب لے لو۔ تو یہ اس مسجد زرار کو اللہ نے ختم کرنے کا حکم دیا اور مسجد قباء کو قیامت تک کے لیے قبول فرما لیا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، تو کیا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی پر، اس کی رضا جوئی بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جروف ہار، یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی وادی کے کھوکھلے دہانے کے کنارے پر جو گرنے والا ہے، فانہارا بھی فی ناری جہنم، پس وہ گر پڑا اسے لے کے دوزخ کی آگ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو کبھی بھی حق پہ نہیں چلاتا، اللہ ظالموں کو حق پہچاننے کی ہمت اور توفیق ہی نہیں دیا کرتا۔ اب اللہ نے فرق بھی پوچھ لیا کہ ایک جو آپ کو تقوی کی یعنی خوف خدا کی بنیاد پہ بلا رہا ہے،
اور ایک وہ جو شر پھیلانے کے لیے بلا رہا ہے ان کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ، ہم سوچتے ہوتے ہیں نا کہ فلاں ظالم ہے اور عروج پہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ، اب یہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا، بولنا، یہ کوئی چھوٹی سی صفت نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ ظالم قوم کو تو حق کی ہدایت ہی نہیں دیا کرتا۔ اللہ اس لیے ظلم سے بچیں، کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ، تو ہمیشہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے کھٹکتی رہے گی۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائیں ان کے دل۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ ہمیں توڑ کے گیا ہے وہ، بہت دیر اسے خود کو بھی جوڑنا ہوگا۔ یہ حساب ہے کہ اگر آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں، بے شک وہ بندہ اگنور کر دیتا ہے، آپ کے اپنے دل میں جو ضمیر کا پھر چابک اٹھے گا نا، اور ضمیر پھر ایسی چیز ہے اگر یہ جاگ جائے تو یقین کریں بندے کو سونے نہیں دیتا، بشرطے کہ اس کو حلال کا پانی دیا ہو۔ جس کے حلال اور صدق کے مقال ایسی چیزیں ہیں جو بندے کے ضمیر کو مردہ نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جب تک پھر یہ اب معاملہ رہے گا، ان کے دلوں میں کھٹکتا رہے گا کہ ہم نے بنائی مسجد اور اس کو ڈھا دیا گیا۔ کیوں ڈھا دیا گیا؟ کیونکہ جو چیز جس میں اخلاص نہیں، جو بندہ مخلص رہنا نہیں جانتا، کوڑے کا ڈھیر ہے، جیسے یہ مسجد کر دی گئی۔ تو یہ صرف یہ اینٹ گارے کی مسجدوں سے نہیں، یہ ہمارے دلوں کے معاملوں سے بھی ہمارے لیے نشانی ہے کہ اللہ کو صرف تقوی پسند ہے، اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری قبول ہے۔ اس کے ساتھ آپ شاطر نہیں بن سکتے، آپ لوگوں کے ساتھ چالیں چل سکتے ہیں، بیوقوف بنا سکتے ہیں، ایٹ اے ٹائم ہزاروں لوگوں کو مجمع کو بنا سکتے ہیں، جادوگریاں کر سکتے ہیں، فساد پھیلا سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ کے لیے جھوٹ کا دامن پکڑ کے باعزت نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو پہچاننے کی، اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی ترلا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔